متنازع کینالز کے معاملے پر برف پگھلنے لگی، وفاق اور سندھ حکومت کا مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم اور نواز شریف کی ہدایت پر رانا ثناءاللہ کا سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ شرجیل میمن بولے پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں، معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سندھ حکومت ہر فورم پر اپنا موقف پیش کر چکی۔ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ متنازع نہروں پر سندھ میں احتجاج کی لہریں، سکھر ببرلو بائی پاس پر دھرنا، سندھ اور پنجاب کا رابطہ 3 روز سے منقطع، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، کنٹینرز میں رکھی اشیاء خراب ہونے لگیں، کروڑوں روپے نقصان کا خدشہ، خیرپور اور نواب شاہ میں بھی احتجاج، مظاہرین کا ریلوے ٹریک پر بھی دھرنا، عوام ایکسپریس اور رحمان بابا ایکسپریس کو کچھ دیر رکنا پڑا، لاڑکانہ، گھوٹکی، میرپور، ماتھیلو اور ٹھٹھہ سمیت کئی شہروں میں ہڑتال، کنڈیاروں میں باراتی بھی دھرنے میں شامل، دلہے کے کینالز نامنظور کے نعرے۔ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے اور اس ٹیکنیکل ایشو کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہی ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کو ہم پولیٹیسائز کر کے ایک اور کالا باغ نہ کھڑا کر دیں۔ پیپلز پارٹی کا اس میں موقف یہ ہے کہ یہ سندھ سے زیادہ مسئلہ پنجاب کا ہے اور پنجاب سے زیادہ مسئلہ یہ پاکستان کا ہے۔ ہم پہلے ہی 20% جو ہے وہ پانی کی شارٹیج کا شکار ہیں۔ اگر ہم نئی نہریں نکالنے کی بات کریں گے تو اس پہ ہمیں ریزروائر کی بھی ضرورت ہوگی کہ ہم وہ کہاں سے پانی لائیں گے جو ہم نئی نہروں کو دیں گے۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ کے لیے اہم بیٹھک، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ملکی حالات کے پیش نظر مل کر چلنے پر اتفاق، کوارڈینیشن کمیٹی کی سب کمیٹی کی ملاقاتوں میں ہونے والے فیصلوں پر مشاورت۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں گورننس سے متعلق ہمارے تحفظات ہیں، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات فوری ہونے چاہیے۔ ملک احمد خان بولے سندھ کے تحفظات دور ہونے چاہیے، پانی کا معاملہ ارسا میں طے ہو چکا ہے، موسمی اثرات کی وجہ سے بھی پانی کی کمی کا سامنا ہوا۔ اہل غزہ پر مظالم، حافظ نعیم الرحمان کے 26 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کی کال۔ اسلام آباد غزہ مارچ سے خطاب میں کہا کہ سیہونی فوج نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، فلسطین میں بچے کٹ رہے ہیں، ان کی لاشیں مل رہی ہیں، مسلم حکمران بے حسی کی چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی نیتن یاہو نے کہا کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، امریکہ دہشت گرد اور اسرائیل کی پشت پر ہے، امریکہ پر دباؤ ہوگا تو نیتن یاہو پر دباؤ ہوگا، ہمیں اب متحد ہونا پڑے گا، ہمیں اب اسرائیل کو روکنا پڑے گا۔ کچھ لوگ اسرائیل گئے اور وعدے وعید کر کے آئے، کون ہے جنہوں نے ان کو اسرائیل بھیجا؟ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا، ہمیں آپس کے اختلافات بھلا کر جد و جہد کرنا ہوگی۔ پی آئی اے کے ساتھ باکو چلو، قومی ایئر لائن کا لاہور سے باکو کے لیے پروازوں کا آغاز، پہلی پرواز لاہور سے 152 مسافر لے کر باکو لینڈ کر گئی، مسافروں نے کیک کاٹا۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف کی لاہور ایئرپورٹ پر تقریب میں شرکت، کہا کچھ عرصہ قبل لوگوں کا خیال تھا پی آئی اے مشکل سے باہر نہیں نکل سکے گی، مگر وزیر اعظم کی زیر قیادت اصلاحاتی پروگرام کے بعد پی آئی اے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ وزیر اعظم کا لاہور تا باکو براہ راست پروازوں کے آغاز پر اظہار مسرت، کہا یہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، پروازوں کے آغاز سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ اجتماعی کوششوں سے پولیو پر قابو پائیں گے، وزیر اعظم کاظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں قومی انسدادی پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے پولیو کا خاتمہ ضروری ہے، مہم میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، مربوط حکمت عملی اور مشترکہ کوششوں سے ملک سے پولیو کا خاتمہ کرنا ہے، معاشرے کے تمام طبقات اس موذی وائرس کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اماراتی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اماراتی مہمان کا استقبال کیا۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ
وزیر اعظم سمیت اہم شخصیات سے ملیں گے۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی امور اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں پر بات چیت متوقع۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سفارتی محاذ پر سرگرم، افغان وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، امیر خان متقی کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ اسحاق ڈار کے ایران اور عمان کے وزراء خارجہ سے بھی رابطے، باہمی دلچسپی، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو کلین چٹ۔ پی ٹی آئی احتساب کمیٹی میں اختلافات، ذرائع کے مطابق رکن مصدق عباسی نے قاضی انور ایڈوکیٹ کی جانب سے رپورٹ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو بھیجنے پر اعتراض اٹھا دیا۔ قاضی انور ایڈوکیٹ کے مطابق رکن مصدق عباسی متفق نہیں کہ بابر سلیم سواتی نے کرپشن نہیں کی۔ کمیٹی کے ایس او پیز کے مطابق رپورٹ صرف بانی پی ٹی آئی کو بھیجی جا سکتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے رپورٹ مانگی تھی، اس لیے انہیں بھیج دی۔ دو ارکان مصدق عباسی اور شاہ فرمان رپورٹ سلمان اکرم راجہ کو بھیجنے پر نالاں۔ حالات کے پیش نظر مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا گندم کی قیمت پر شکوہ نہ کرنے پر آپ کا مشکور ہوں۔ پنجاب کے لوگ گھر آئے مہمان کی عزت کا خیال کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کو 15 ارب روپے کا پیکج دیا۔ وفاقی حکومت بجلی کی قیمت میں مزید ریلیف بھی دے گی۔ صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر نے پنجاب حکومت کا کسان پیکج ناکافی قرار دے دیا۔ آئندہ سال گندم کاشت نہ کرنے کی دھمکی، کہا ہمارے پاس احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا، کسانوں کے پاس کھاد خریدنے کے پیسے نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کاشتکاروں سے کوئی ملاقات نہیں کی، ہماری بات نہ سنی گئی تو اگلی بار گندم کی کاشت نہیں ہوگی، ہم خوراک بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں میرٹ کی بالادستی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا ڈی آئی خان میں تقریب سے خطاب، کہا صوبے میں بانی کی پالیسی کے مطابق فیصلے میرٹ پر ہو رہے ہیں۔ جب سے حکومت سنبھالی ہر طرح کے اسپورٹس ایونٹس کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ڈیرہ جات جیپ ریلی سے دنیا کو بتا دیا کہ ڈیرہ امن کا شہر ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 87واں یوم وفات۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا، شاعری کے ذریعے مسلمانان ہند میں آزادی کی روح پھونکی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وفات پر پیغامات۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا مصور پاکستان کو یوم وفات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ فلسفہ خودی اور ان کی شاعری نے تحریک پاکستان کو نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ ہم عہد کریں کہ اقبال کے نظریات کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے، ایک مضبوط، خود مختار اور ترقی یافتہ پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ کراچی کنگز کی ہوم گراؤنڈ پر بیڈ لک، اسلام آباد یونائیٹڈ نے 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ کنگز کی بیٹنگ لائن پھر فلاپ، پہلے کھیلتے ہوئے 128 رنز بنائے، صرف 4 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہو سکے۔ ٹیم سائفر 30، عباس آفریدی نے 24 رنز کی اننگ کھیلی۔ ڈیوڈ وارنر 3 رنز پر نسیم شاہ کا شکار بن گئے۔ جیمز ونس 4 اور سعد بیگ 20 رنز بنا کر پیویلین لوٹے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 18ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ صاحبزادہ فرحان 30، اعظم خان 31، کپتان شاداب خان 47 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی میں آج ٹاکرا ہوگا۔ اسلام آباد میں گاڑیوں کے مالکان کو یالہ باری کا خوف، اولے برسنے کی پیشگوئی پر حفاظتی تدابیر، گاڑیوں کو ڈھانپ لیا۔ شہر کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش کے ساتھ یالہ باری، راولپنڈی میں تیز بارش، مختلف علاقوں میں اولے برسے، ایبٹ آباد کے علاقے گلیات میں طوفانی موسم، آندھی اور موسلادھار بارش، درخت گرنے سے یوبیا روڈ بند، نتھیا گلی گریڈ اسٹیشن کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ ضلع شگر سمیت بلتستان ڈویژن میں شدید بارش، ندی نالوں میں طغیانی، کئی علاقے آمد و رفت کے لیے بند، جہلم میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان جاں بحق۔
कराची एक बार फिर हीट वेव की जद में आ गया। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। अगले 3 रोज गर्मी की शदीद लहर जारी रहने का खदशा। शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। जैकबाबाद 43 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम। लाहौर 39, पेशावर 34 और इस्लामाबाद 32 रिकॉर्ड। थर पारकर में शदीद गर्मी और प्यास मोरों के लिए जानलेवा। पानी की कमी से पुरसरार बीमारियां फूट पड़ी। 65 मोर हलाक। मकामी अफराद के मुताबिक बीमार मोरों की तादाद सैकड़ों में है। इलाज ना होने पर रोजाना 1 दर्जन से जायद हलाक हो रहे हैं। इलाका मकीनों का महकमे जंगली हयात से वैक्सीन और जरूरी इकदाम का मुतालबा। लाहौर का माल रोड बंद हुए 14 रोज गुजर गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना जारी। मुजाहिरीन का आज से पंजाब के तमाम अस्पतालों की ओपीडीज बंद करने का ऐलान। महकमा सेहत और डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर भी धरना दिया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना है कि हम किसी अस्पताल को ठेकेदार के हवाले नहीं करने देंगे। ओपीडी बंद होने की जिम्मेदार हुकूमत खुद है। हम चाहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात से कोई हल निकाले। मेयर इस्तांबुल इमाम ओगलू की गिरफ्तारी को 1 माह मुकम्मल। इस्तांबुल, अंकारा समेत दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। किसान भी एहतजाज में शिरकत के लिए ट्रैक्टर्स ले आए। सेंट्रल तुर्की की सड़कें ब्लॉक। मुजाहिरीन का इमाम ओगलू की रिहाई का मुतालबा। रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ नारेबाजी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस को खत। दौरा भारत में अपने कत्ल पर इनाम मुकर्रर करने का मामला उठाने का मुतालबा। लिखा, मोदी सरकार ने मेरे कत्ल के इनाम का ऐलान कर रखा है। ये ऐलान अमरीकी सरजमीन पर एक अमरीकी शहरी के कत्ल के इर्तिकाब के लिए मुजरिमाना अमल है। नायब अमरीकी सदर आज भारत पहुंचेंगे। कराची की मवेशी मंडी में एशिया किंग की धूम। खानपुर से आए बैल का वजन पूरे 50 मन। मालिक ने 2 करोड़ रुपए मांग लिए। कहा, पूरा साल नाजों से पाला, बादाम, दूध और देसी घी खिलाया। एशिया किंग अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। और गजल गायक इकबाल बानो मौसीकी का एक मुकम्मल है। मारूफ गुलकारों को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब, फैज़ अहमद फैज़ समेत दीगर शोरा का कलाम गाया। हुकूमत की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।